اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورہ نور کی ہماری آیات آج کی جو ہیں ہم شروع کریں گے۔ آیت نمبر 20 ہم نے لاسٹ ٹائم جو کی تھی 21 تک کی تھی، تو آج ہم کریں گے 22 سے 26 تک کی آیات۔ تھوڑی تھوڑی لے کر چلیں گے تاکہ ہم ایزیلی ابزارب کر سکیں، احکامات امپورٹنٹ ہیں اور ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لا نہیں، یا تلی قسم کھائیں، اولو صاحب۔ اس کا مطلب جو ہوتا ہے نا، اولو صاحب بھی ہوتا ہے، والے بھی ہوتا ہے، الفضل فضل والے، منکم۔ یہ دیکھیں، ابھی آپ لوگوں کو خود بھی جب دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بریک ڈاؤن کیسے کریں گے اس کا۔ تو یہ منکم ہے، لیکن اس میں من اور کم دو چیزیں ہیں۔ من میں کا مطلب ہوگا سے، کم تم، تو یعنی کہ کمبائنڈ کیا ہوگا، تم میں سے، وا اور الساعتی اور وسعت والے، ان یہ کہ یؤتو نہیں دیں گے، اولی اولی بھی وہی والے یا داروں کو، القربہ۔ اب آپ کو اس ورڈ کے ساتھ بھی زیادہ سمجھ آئے گی۔ قربہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے فیملی والے، قرابت دار بھی ان کو کہتے ہیں، رشتہ دار۔ بیسیکلی قربہ کا لفظ جو آتا ہے نا رشتہ داروں کو، کیا لفظ ہے؟ اولی والوں، القربہ قرابت، اور آپ رشتہ دار بھی اس کا لکھ سکتے ہیں ساتھ پہ۔ والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجروں کو، فی میں سبیل اللہ سبیل راستہ، اللہ کا، و اور لیعفو۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیونکہ لام دیکھیں اس کے اوپر سکون ہے، جب بھی لام پہ سکون آتا ہے تو اس میں ہمیں جب ٹرانسلیشن لکھیں گے نا تو اس میں ہم نے یہ ضرور مینشن کرنا ہے چاہیے کہ، یہ ہم نے لازمی، آپ دیکھیں نیچے بھی آپ کو پھر ملے گا کہ لکھا ہوا ہے کیونکہ اٹس امپورٹنٹ، اور چاہیے کہ معاف کر دیں۔ اگلا ورڈ بھی بالکل ویسا ہی ہے، وا اور ولیصفحوا، اور چاہیے کہ درگزر کریں، الا کیا نہیں، تحبونا تم پسند کرتے ہو، ان یہ کہ یغفر معاف کر دے، اللہ لکم لا لیے، کم تمہارے، واللہ اور اللہ، غفور یعنی کہ بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک، الذین جو لوگ، یرمونا کا مطلب ہوتا ہے تہمت لگانا۔ یہ خاص طور پہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا کہ زنا کی تہمت کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ بیسیکلی چھوٹی موٹی تہمت لگانا جو ایسے وہ اس کے لیے نہیں، مینلی زنا کی تہمت لگانا کسی پہ۔ المحصناتی پاک دامن عورتیں، یعنی کہ الغافلاتی بھولی بھالی یا معصوم، المؤمناتی مومن عورتوں پر، لعنو لعنت کی گئی ان پر، فی میں الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، و اور لہم لا شروع میں لیے، ہم ان کے، عذابن عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، یوم اس دن، تشہدو گواہی دیں گے، علیہم ان پر، علی اوپر، ہم ان کے، السنتہم لسان سے زبانیں ان کی، وایدیہم اور ہاتھ ان کے، وارجلہم اور پاؤں ان کے، بما اس بنا پر یا بوجہ اس کے، کانو تھے، یعملون جو وہ کام کرتے، یومئذ اس دن، یوفیہم پورا پورا دے گا ان کو، اللہ دینہم ان کا بدلہ،
الحق ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل پورا کا پورا حق یعنی کہ انصاف عدل کے ساتھ. اور یعلمون اور وہ جان لیں گے، انا بے شک، اللہ ہوا وہی، الحق حق ہے، المبین ظاہر کرنے والا یا واضح کرنے والا. لاسٹ آیا ہے الخبیثات ناپاک عورتیں، للخبیثین ناپاک مردوں کے لیے کہاں سے آیا؟ لام ہے شروع میں، تو اس کا مطلب ہوگا لیے، خبیثین ناپاک مردوں، والخبیثون اور ناپاک مرد، للخبیثاتی ناپاک عورتوں کے لیے. اب اس میں بھی لام ہے شروع میں، تو یہ خود ہی آپ پھر دیکھ لیں کہ اس کے ترجمے میں یہاں سے آیا ہے لیے. والطیبات اور پاک عورتیں، للطیبین پاک مردوں کے لیے، والطیبون اور پاک مرد، للطیباتی پاک عورتوں کے لیے ہیں. اولئک یہی لوگ، مبرؤون بری ہیں، مبرا ہیں. اردو میں بھی ورڈ یوز ہوتا ہے مبرا یعنی کہ بری ہیں. مما یہ بھی دو سے مل کے بنا ہے، من اور ما، اس سے جو، یقولون وہ کہتے ہیں، لہم دو ہیں اس میں، ایک لا اور ایک ہم، لا لیے، ہم ان کے، مغفرتن بخشش، اور رزقن رزق، کریم بہت ہی عمدہ. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن ختم ہوتا ہے. چلیں تفسیر کی طرف اب آتے ہیں اس کی. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں جو آیت نمبر 22 ہے، بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا واقعہ عفق کہ حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی تھی، الزام لگایا تھا زنا کا، اور جن لوگوں نے لگایا تھا اس میں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مستح بھی تھا. مستح جو تھا وہ حضرت عائشہ کے کزن لگتے تھے، کیونکہ ان کے والد کے جو تھے وہ ان کے فیملی ممبرس تھے، اور وہ ان کی کفالت کرتے تھے کافی عرصے سے، یہ کہ ان کی پورے خاندان کی ٹیک کیئر وہ کر رہے تھے. تو جب یہ واقعہ ہوا سارا، اور وہ بھی شامل تھے اس میں، تو جو حضرت عائشہ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی ہے تو وہ بندہ بھی اس میں انوالو تھا. تو حضرت ابو بکر کو یہ بات جو تھی یہ ان کو اچھی نہیں لگی نا، کہ ایون ہمیں بھی نہیں لگے گی، ہم کسی کے اتنے پورے ان کے فیملی کو سپورٹ کر رہے ہوں اور وہی بندہ آگے بڑھ چڑھ کے ہمارے ہی بچوں کو بدنام کرنے میں لگ جائے، ان کے بارے میں غلط باتیں کہے، تو ہمیں تو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو نیکسٹ ری ایکشن ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا ری ایکشن یہی ہوگا، ہم کہیں گے کہ تم نے یہ کیا ہے، میں تو آئندہ تم سے کبھی تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں. میں تمہیں اتنا آپ کے ساتھ یہ کہ میں نے آپ کے اوپر کیا، آپ کو سپورٹ کیا ہے، اور آپ نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا بالکل بھی. اسی طرح حضرت ابو بکر نے جب یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اب آج کے بعد اس کو کچھ نہیں دوں گا. تو جب انہوں نے یہ اپنے اندر کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اس کے بعد اب ان کی فیملی کی کفالت نہیں کروں گا، تو پھر یہ آیت اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، تو بیسکلی حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ آیت، تو یہ ان کے لیے پھر اتری کہ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب یعنی کہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں. یہ آپ دیکھیں کتنا کلیئر میسج اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کو کہ ایسی قسم آپ نہ کھا لیں کہ آئندہ ہم ان کی نہیں کریں گے. آگے کی بات دیکھیں جو امپورٹنٹ ہے کہ انہیں معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ نے جسٹ ایک ہنٹ دیا ہے کہ ان کو ایک چھوٹا سا جیسے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے. کہتے ہیں بس یہ اتنی سی بات انہوں نے سننی تھی، تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے کہ میں معاف کر دوں، انہوں نے کیا کیا؟ آگے سے انہوں نے اپنے رشتہ دار کو معاف کیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں واپس اس کا شروع کروں گا جو وظیفہ لگایا ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ میں وہ واپس کروں گا، انہوں نے کہا میں اس کو ڈبل کر دوں گا. میں آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم میں سے کوئی ہے جو کر سکتا ہے کہ ایک تو آپ اتنی اماؤنٹ جو پہلے دے رہے تھے دیں، نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو ڈبل کر دیا. کیوں
کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیں, اس کو دوبارہ سے شروع کریں. تو انہوں نے اللہ کو مزید خوش کرنے کے لیے اس سے بھی ڈبل آگے. تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق تھے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ پتہ ہوگا ایک دفعہ کہ حضرت عمر آئے, کہتے ہیں کہ میں جو بھی مطلب وہ ان کو کاپی کرتے تھے کہ میں دیکھوں کہ آج میں حضرت ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. پھر جب وہ آتے تھے تو حضرت ابوبکر آلویز ان سے ایک چیز میں آگے ہی ہوتے تھے. تو وہ کہتے تھے میں ان کو کبھی جیت نہیں سکتا, میں ان سے آگے کبھی نہیں نکل سکتا. ہی واز سو جینرس. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اس طرح سے کر سکیں. اس کے بارے میں حضرت عائشہ جو ہمیں فرماتی, تھوڑا سا تفصیل سے یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہی بات جو ہم نے ابھی کی کہ حضرت عائشہ کے اپنے الفاظ میں ہے کہ جب میری برات اتری اللہ تعالیٰ نے میرے نازل فرما دی تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ کے لیے اس سے ہاتھ کھینچ لیں گے. تو اس میں پھر وہی کہ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے مدد شروع کر دی اس کی کرنی, اور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ان پر احسان کرنے لگ گئے. احسان بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ کچھ جیسے آپ کہہ لیں کہ کچھ اسکالرس پہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے قسم کھا لی تھی تو پھر قسم تو توڑ نہیں سکتے, کیونکہ قسم جب آپ توڑتے ہیں پھر اس کا کفارہ ہوتا ہے. اب انہوں نے قسم کھائی تو کیسے انہوں نے پھر دوبارہ سے شروع کر دیا. تو اس میں پھر اسکالر کہتے ہیں کہ سم ٹائم اگر آپ ایسی قسم کھاتے ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آگے نقصان ہوگا, یعنی کہ آپ نے بری چیز پہ قسم کھا لی ہے, پھر اس کی آپ اگر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, یعنی کہ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں, میں نے غلط قسم کھا لی تھی تو میں آئندہ سے یہ نہیں کر رہا ہوں دوبارہ, تو اس پہ پھر کفارہ نہیں ہے اس چیز کا. اب ان کی جو تھی اگر یہ جو قسم کھائی تھی تو ایک طرح سے وہ غریب لوگ تھے ان کی فیملی کے, کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے, اور حضرت ابوبکر کے پاس تو بہت مال تھا. تو اگر ان کے پیسے سے ان کی ایک کفالت ہو رہی تھی تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کے لیے ریوارڈنگ کتنی تھی یہ چیز, کہ آپ ایک ان کی وجہ سے وہ ان کے گھر میں کھانا آتا تھا تو اٹس ویری ریوارڈنگ. تو انہوں نے اپنا وہ چیپٹر کلوز کر دیا. تو جب آپ کو احساس ہوا ہے کہ یہ میں غلط کیا تھا, نہیں کرنا چاہیے, تو آپ نے اپنی وہ قسم واپس لی اینڈ دین یو کین کنٹینیو دیٹ. تو یہ اس میں کچھ جو اسکالر کا تھا کہ اس میں آپ کا بس بھلائی کو واپس کنٹینیو کر لینا ہی اٹسیلف وہ جو ہے وہ اس کی کمپنسیٹ کر دیتا ہے, تو آپ کو علیحدہ سے کوئی کفارہ وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں پھر دوسری بات یہی ہے کہ آپ وہی بات انسان کو کرنی چاہیے جو بہتر ہے, اور بہتر بات کو ہی اختیار کرنا چاہیے. ایسی چیزوں کی قسم کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے جو چیزیں بری ہیں. بری بات پہ نہ کھائیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو ضرور پھینٹی لگاؤں گا, قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو ایسا مزہ سکھاؤں گا یا ایسا سبق سکھاؤں گا. یہ تو ہوتی ہے نا کہ قسم کھا لیتے ہیں ایسی چیزوں پہ. یہ غلط چیزیں ہیں, اس طرح کی چیزوں پہ آپ قسم نہ کھائیں, کیونکہ قسم ویسے بھی کھانی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں. اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں. ان الذین یرمون, جو لوگ الزام لگاتے ہیں زنا کا. خاص طور پہ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ زنا کا الزام اگر کسی پہ لگاتے ہیں, اور وہ ہوں کون, محسنات, یعنی کہ پاک دامن. محسن کہتے ہیں پاک دامن عورتوں کو. الغافلات, غافلات کیا ہوتا ہے؟ غافلات جو ہوتا ہے نا یہ ورڈ, اس سے مراد ایسی عورتیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, عورتیں یا لڑکیاں جن کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں بہت معصوم سادہ, کہ جن کو نا یہ چلاکیاں پتہ نہیں ہوتی. کون سی چلاکیاں؟ جو آدمیوں کو ٹریک کرنے والی چیزیں, مردوں کے ساتھ لبھانے والی جس طرح کی بات ہوتی ہے, سیڈیوس کرنے والی چیزیں, کہ وہ گھروں میں ہی پلی بڑی ہیں, گھر کی پروٹیکشن میں, ماں باپ کی پروٹیکشن میں, کہ اس قسم کی باتیں ان کو نہیں پتہ. تو آپ ایسی عورتوں کے اوپر آپ الزام لگائیں کہ ان کے, یہ بھی ایک ہے کہ ان کے نا دل پاک ہوتے ہیں, کہ انہیں ایسی چیزوں کی خبر نہیں ہوتی. کیونکہ اس کا کیوں خاص طور پہ اس ورڈ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ ایک وہ عورت ہے جو باہر گھومنے پھرنے والی ہے, اس میں کچھ اس کی حرکات بھی ایسی ہوں گی کہ وہ باہر ایسے بنی ٹھنی نکلے گی کہ مرد مجھے دیکھیں, کیونکہ ہر عورت میں خواہش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہ اچھی لگوں, خوبصورت لگوں. یہ تو وہاں سبھی میں ہوتی ہے. اور پھر ہوتی کہ آدمی بھی مجھے دیکھیں, میں بیٹھ جاؤں, سب مجھے گھوم گھوم کے دیکھیں, حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کتنا سب گناہ ہے. تو لیکن اس کے اوپر آپ الزام لگائیں جو آلریڈی باہر اسی طریقے سے جاتی ہے, وہ بھی گناہ ہے.
لیکن اس کی بنسبت ایک ایسی لڑکی جو پردے کا کرتی ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کبھی باہر نہیں نکلی، اس لڑکی پہ آپ الزام لگاتے تو آپ کی نظر میں کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ اس پہ زیادہ برا ہے کہ جو بیچاری کبھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں، وہ اسے سی چیزیں پتہ بھی، آپ اس پہ زنا کی تہمت لگا دیں، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں پہ ان کا ذکر کیا ہے کہ ایک تو پاک دامن، پھر ایک ایسی معصوم کہ ان کو اس طرح کے لچھن پتہ نہیں ہے، یہ چیزیں آدمیوں کو لبھانے والی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہیں۔ پھر آگے مومنات، یعنی کہ وہ مومن بھی ہوں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو نان مسلم آپ کو باہر ملیں گی، یہ ان کے لیے یہ اپلائی نہیں کرتی، یہ ان کے لیے اپلائی کرتی جو مومن عورتیں ہیں ان کی۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان پہ تہمت لگاتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کے اوپر لعنت کی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی ان لوگوں کے اوپر، کہ نہ تو دنیا میں ان کے اوپر کوئی بھی کسی بھی قسم کی اللہ کی رحمت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ رحم کرے، اللہ کا فضل، اللہ فضل کرے، اللہ رحم کرے، تو اگر اللہ نے اپنی رحمت ہٹا ہی دی ایک بندے سے تو یو آر آن یور اون، اب آپ کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اب آپ بھول جائیں آپ پہ کوئی خیر اس دنیا میں اترنے لگی، کیونکہ ہم پہ جو خیر سارا کچھ جو آتا ہے اللہ کی رحمت سے اترتا ہے۔ آخرت میں اللہ کی رحمت ہمارے لیے کیا ہوگی؟ جنت، وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ملنی۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو دور کر دیا نا اللہ کی رحمت سے، دنیا تو گئی، آخرت بھی گئی، آگے جنت میں آپ نہیں جا سکتے۔ اور خالی یہی نہیں ہوگا، لعنت تو ہوئی، آگے ان کے لیے عذاب بھی ہوگا۔ کیسا؟ عظیم، بہت بڑا، ایسا بڑا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ تو پھر اس کی عظمت میں ہی جا کے پتہ چلے گی جب سامنے آئے گا کہ کتنا بڑے لیول کا عذاب، کام کتنا تھا۔ سوچا کریں بار بار، زنا ایک تہمت ہی تو تھی نا، تھوڑی دیر کی، فیو منٹس کی، گھنٹے کی بات ہوگی یا فیو ڈیز کی بات ہوگی جس میں آپ انوالو تھے۔ آپ نے کیا اپنے لیے آگے اکٹھا کر لیا، پوری دنیا خراب کر لی، آخرت خراب کر لی، صرف آپ نے تھوڑے سے زبان کے چٹخارے کے لیے، تھوڑا چونکہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں، آپ ان تھوڑی دیر کی چیزوں کے لیے آپ نے یہ کام کر لیا۔ تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار ہمیں کھول کے بتانے کا مقصد کہ ہم ایسی چیزوں میں نہ پڑ جائیں۔ ہمیں ان کا قصہ بتا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نہ یہ کام کرنا، کہ ورنہ یہ انجام ہوگا، آلریڈی وارن کر دیا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب اس میں یہ بھی نہیں کہ ڈائریکٹ ہم کسی پہ زنا کی تو کہاں لگا کے بندہ لگاتا ہے، ایسی چیزیں بول دینا کہ جن سے مقصد ہی یہ نکلے کہ اس نے ایسا کام کیا، بھی میں نے تو اس کو فلاں بندے کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب آپ ڈاؤٹ ڈال دیا نا تو اب اگلا کام ہمارا دماغ خود ہی کر لیتا ہے۔ ضرور ماشاءاللہ ہم تو بڑے سمارٹ ہیں، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں نا کہ پوری بات بتائی جائے، ہمیں آپ اتنا سا بھی کلو دے دیں نا، میں نے اس کے ساتھ گھر میں جاتے دیکھا ہے آدمی کو، آگے آپ خود جوڑ لیں، باقی تو آپ ماشاءاللہ خیر اسمارٹ ہیں۔ تو یہ کہ سٹوری کریٹ تو ہم ماشاءاللہ بہت اچھی کرتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا ہے کسی، اور اگر آپ کو خاص طور پہ اگر پتہ ہے کہ وہ ایسے نہیں ہے، پتہ بھی ہے تب بھی نہیں کرنا، لیکن اگر تو خاص طور پہ جو بالکل ہے ہی نہیں، پھر آپ نے دوہرا آپ اپنے لیے چیز اکٹھی کر رہے ہیں، یہ بہت سخت گناہ ہے، اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلی آیت ہے آیت نمبر 24۔ اب اس دن کا، اب یہ بات اسی آیت کے ساتھ ساتھ پیچھے کے کنیکشن کے ساتھ ہی ہم لے کے چلیں گے کہ ہم کیا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے اعمال جو ہم نے اکٹھے کی، اب اسی طرح ہم مر گئے، آگے قیامت کا دن آ گیا۔ اب یہ قیامت کے دن کی آگے بات ہو رہی کہ اس دن جب قیامت کے دن آپ ہوں گے تو گواہی دیں گے تمہارے اوپر۔ کون دے گا؟ ہمارے اوپر گواہی دیں گی ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے اپنے اعضاء سارے۔ کیوں دیں گے؟ اب یہ بھی بات ہے کہ کیوں دیں گے۔ اچھا ایک چیز میں آپ، ایک حدیث ہم نے کچھ اسی سورہ میں ہم نے کی تھی، جب پہلے بھی زنا کی بات ہم نے شروع میں کی تھی، اور یہاں پہ میں چاہوں گی کہ ہم اس حدیث کو دوبارہ رپیٹ کر لیں کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو وہ حدیث اسی کے ساتھ آئے گی، یہ یہاں پہ جو بات آتی ہے نا پچھلی آیت میں 23 میں، ان الذین یرمون، اتنے سے پورشن سے مجھے وہ یاد ہے کہ یہ آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم کہ ہم اس حدیث کو ریوائز کر لیں دوبارہ۔ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تباہ کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔
تباہ کرنے والا، اٹ مین ڈسٹرکٹیو، بہت بڑی ڈسٹرکشن جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ان سے بچو، ان 7 سے. اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہے تو آپ میرے ایڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 آلویز جب بھی کبھی ہوتا ہے نا تو دیکھیں شرک، ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 از شرک. نمبر 2 جادو. ہم جادو کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اتنا برا تباہ کر دینے والا ہے. اس بندے کی آخرت ختم، وہ جنت میں نہیں جائے گا کبھی بھی جو جادو کرتا ہے، کرواتا ہے. نمبر 3 قتل ناحق. کسی کا بھی آپ نے قتل کیا ناحق. پھر نمبر 4 سود. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے سود میں انوالوڈ ہیں. اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے. گھر آپ کے سود پہ ہیں، آپ کے بزنس سود پہ ہیں، آپ کے بینک بیلنس میں سود آ رہا ہے. نکل جائیں. تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ضرور آپ کو ہوگی کہ ایک آتا ہوا پیسہ کس کو برا لگتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بن جائے تو آپ سود سے نکلیں، جس قیمت پہ بھی نکل سکتے ہیں. آپ کم پہ آ جائیں، آپ رینٹ پہ آ جائیں. آپ نہیں ایسا گھر، اگر آپ کو پتہ ہے گھر لیا ہوا ہے اور ہم سود پہ انسٹالمنٹ پیمنٹس کر رہے ہیں، نکل جائیں اس چیز سے، اس سے پہلے کہ ہمارا وہ وقت آ جائے کہ جب ہم اٹھیں تو وہ یوم تشہد ہی ہو، اس دن گواہی والا دن ہو، کہ جو دن ہم ہوں گے کہ ساری چیزیں الٹی ہم پہ گواہی دینی شروع کر دیں گی. اس دن کے پہلے سے اپنی لائف بدل لیں. پھر اس کے بعد نمبر 5 یتیم کا مال کھانے والا. یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا بہت بڑا سا گناہ ہے. پھر اس کے بعد نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ جانے والا. یعنی کہ یہ فوجی یا جہاد پہ لوگ نکلتے تھے تو آپ نے دیکھا ہے کہ جیسی فوجوں کا آمنے سامنے ہوا تو آپ ڈر کے بھاگ گئے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ بھی بہت سخت گناہ ہے. جنگ سے، میدان جنگ سے بھاگ جانا. پھر نمبر 7 ہے آخری، معصوم مومن عورتوں پر الزام لگانا. دیکھ لیں کتنی بڑی چیز ہے، اور ہمارے لیے ایک معمولی سی بات ہے. یہ باتیں آگے 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 پھیلا دینا، یہ 7 تباہ کرنے والے گناہ ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ اٹس اے ٹائم ٹو ریوائز دیس، تاکہ ہمیں بار بار اس کی یاد دہانی ہو کہ کیوں ہمیں بچنا ہے، اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے. اب اس دن آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 24 میں یہ کیوں ہوگا، کیونکہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مجرم لوگ ہوں گے نا تو وہ اپنے گناہوں سے مکر جائیں گے اللہ کے سامنے ہی. کیونکہ ظاہر ہے آپ کو جہنم ایک طرف نظر آ رہی ہوگی، اتنی بڑی بڑی آنکھیں لے کے، لمبی گردن لے کے کھڑی ہوگی، بار بار آپ کی طرف آئے گی پکڑنے کو. اس اچھے خاصے بندے کے اس وقت ہوش و حواس ختم ہو جانے، آپ کیا کریں گے؟ آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے کہ میری بچت ہو جائے کسی بھی طرح. حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ میرے تو فرشتوں نے ہر چیز میری لکھی ہوئی ہے، جھوٹ میں بول نہیں سکتا. اور اس وقت چونکہ دماغ نہیں کام کرے گا انسان کا، انسان کہے گا شاید اس سے میری بچت ہو جائے، تو وہ اپنے گناہوں سے ہی مکر جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو کرنے لگ جائیں گے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو نہیں کیا. اور آپ کے سامنے نامہ مال دکھایا جائے، نہیں 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 میرا نہیں ہے، میں نے نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، یعنی کہ اس کے منہ بند ہو جائے گا. اب جب منہ بند ہو جائے گا پھر اللہ اس کے اگینسٹ اور گواہ لے آئیں گے. وہ گواہ لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اپنے اعضاء بھی اس کے گواہی دیں گے، جس میں یہ ذکر آیا ہے کہ اس کے اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ، اپنے پیر. اب بندہ کہتا ہے کہ ہاتھ اور پیر کیسے بولیں گے؟ ان کو مطلب ان کو وہ تو بول نہیں سکتے نا. اللہ کے لیے کس چیز کی کمی؟ اللہ کو کون سی چیز ناممکن ہے؟ اگر اللہ نے ہمیں زبانیں دے کے زبان کو بولنے پہ لگا دیا ہے تو اللہ ہاتھوں کو نہیں بولنے پہ لگا سکتا. تو کیسا لگے گا اس دن کہ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ میں تو اس جگہ پہ گیا ہی نہیں تھا، کلب میں تو نہیں گیا تھا، یہ تو میں نے غلط لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب وہ پیر آپ کے بولنا شروع کر دیں گے، ہاں مجھے تو لے کے گیا تھا، یہ میرے ساتھ ہی تو چل کے گیا تھا وہ. یعنی کہ یہ ہمارے اعضاء جو ہیں نا، یہ اگر ہم اب لائف میں ہمارا ان کے اوپر کنٹرول ہے نا، they don't want to do this. یہ ہم ہیں جو کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیر ہاتھ اس کے لیے فیور میں نہیں ہیں. پر چونکہ اللہ نے دنیا میں ان کو ہمیں کنٹرول میں کیا ہوا ہے، ہمارے کنٹرول میں یہ چیزیں، ہم جہاں چاہتے ہیں ڈریگ کرتے ہوئے ہم چل پڑتے ہیں آرام سے. وہاں یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو مجھ سے یہ کام کرتا تھا، ہاتھ سے آپ کیا غلط کام کریں، تھپڑ ماریں، کسی کو کچھ بھی کریں، ابیوز کرتے ہیں ہاتھوں سے، اور بہت کچھ لوگ کام اپنے کرتے ہیں. تو اور یہ ساری چیزیں جو آپ کریں، یہ ہاتھ بولنے لگ جائیں گے کہ یس
کیا ہے. آنکھیں بولیں گی انسان کی اور زبان آپ کی بولے گی, ساری چیزیں آپ کی اس وقت بولنا شروع ہو جائیں گی. سورہ یاسین میں اس کا بھی آپ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج ہم نے ان کے منہ پہ مہر لگا دی, آج ہم مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر یہیں پہ بتا, سورہ یاسین میں بھی بتا دیا کہ آج ان کے نا ہاتھ باتیں کریں گے ہمارے ساتھ, ان کے منہ بند ہو جائیں گے بالکل. پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ اس دن, یعنی کہ وہی دن قیامت کا دن جو آ رہا ہے, اس دن پورا کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. یوفیہم, یوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کا پورا دے گا. کون؟ اللہ. دینہم, دینہم یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ہے جزا اور بدلہ. دین جو ہوتا ہے نا, اس کے آپ دیکھ لیں اور بھی معنی ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے کہ اللہ کی مکمل بندگی, قانون, جزا اور سزا, یعنی کہ اللہ کی مکمل بندگی وہ بھی دین ہوتا ہے. پھر ایک دین کا معنی ہوتا ہے قانون, جزا اور سزا, جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, جس کا مطلب ہم نے دیکھا کہ اللہ پورا پورا بدلہ دے گا, جزا یعنی کہ بدلہ دے گا پورا. پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کا جیسے ہے کہ ٹوٹلی حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ بھی دین کے اندر آتا ہے کہ کمپلیٹ ایک جو پوسیشن ہے یا ایک ماسٹر اگر کوئی ہے کسی چیز, تو اللہ تعالیٰ ہے جو ماسٹر ہے ہر چیز کا, کائنات کا رب ہے وہ. اب آگے اس میں جو ورڈ ہے الحق, یعنی کہ دینہم الحق. حقہ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ عدل ہے, اس سے مراد انصاف, عدل. عدل ہوتا ہے کہ یعنی کہ جیسا آپ نے کیا ویسا ہی آپ کو آگے سے ملے گا. جتنا آپ نے اچھا کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو اس کا مل جاتا ہے. اپنی زبان میں آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا, پورا کا پورا بیلنسڈ. تو پھر ہی عدل ہوگا نا, کہ دونوں آپ کے ترازو ایکول ہیں, بیلنسڈ ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں کہ عدل کا اس نے جو ہے مظاہرہ کیا ہے. وَيَعْلَمُونَ, اور وہ جان لیں گے. کون جان لیں گے؟ یہ وہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی ہم نے بھی بات کی تھی کہ جو یرمونا کرتے ہیں, یعنی کہ الزام لگاتے ہیں. تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان باتوں کا پورا پورا بدلہ دیں گے جو کام انہوں نے کیا, اور جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی ملے گا. اللہ یعنی کہ ایک ڈگری اوپر ایک ڈگری نیچے نہیں ہوگا, ایک دانہ اوپر ایک دانہ نیچے نہیں ہوگا, ایگزیکٹلی بالکل جتنا ہے پورا اتنا ہی ہوگا. اور اس دن وہ لوگ جان لیں گے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ الحق المبین ہے, یعنی کہ اللہ ہی جو ہے وہ حق ہے. اب یہاں پہ یہ والا حق جو ہے, اس سے معنی مراد ہے کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ بھی حق ہے. اللہ itself, کہ کہنا اللہ حق ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جو بھی بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی حق ہے. اب مجھے وہ دعا نہیں یاد آ رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ حق ہے, اللہ کا کلام حق ہے, اللہ کی جنت حق ہے, اس کی جہنم حق ہے. اس طرح کی کچھ تھی, انشاءاللہ کب میری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. تو مجھے بڑی وہ اچھی لگتی سننے میں کہ ہر چیز آپ اللہ سے جب دعا کرنے کبھی لگے نا, تو اپنے ذہن میں یہ بھی چیز آپ اس طرح سے لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ خود حق ہیں, آپ کی بات حق ہے, آپ کا دین حق ہے, آپ کے نبی حق ہیں, آپ کی جنت حق ہے, آپ کی جہنم حق ہے. یعنی کہ آپ کس چیز کا ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی ہر چیز کا اقرار کرتی ہوں. آئی ایڈمٹ ایوری تھنگ. میں آپ کو ایز اے ماسٹر ایکسیپٹ کرتی ہوں, اور میں ایک غلام ہوں, میں ایک سرونٹ ہوں. پھر اگلا ورڈ جو ہے نا المبین, مبین کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ, ویسے ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کئی جگہ مبین جو ہوتا ہے کھلم کھلا کو کہتے ہیں, ایسی چیز جو بالکل اوپن ہے, دیر از نو گرے سیکشن. گرے کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ڈاؤٹیڈ, جس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اٹ کوڈ بی دس, اٹ کوڈ بی دیٹ. لیکن مبین ایسی چیز ہوتی ہے جو بالکل کرسٹل کلیئر, اس میں کوئی شک نہیں ہوتا, اور کھلی اور واضح. تو یہاں پہ ہے کہ واضح کرنے والا. اب اللہ کے ساتھ جب یہ ورڈ آیا ہے تو پھر کیسے ہوگا کہ ہم نے کہا نا اللہ تعالیٰ تو الحق المبین, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حق ہے اور مبین ہے. تو یہاں پہ اللہ کے لیے جو آئے گا واضح کرنے والا. اللہ تعالیٰ کیسی چیزیں واضح کرتے ہیں؟
کہتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے ہمارے اوپر چیزیں واضح کرتے ہیں. واضح مین اوپن کرنا, ٹو کلیئر. کیسے کلیئر چیزیں ہمارے اوپر کھول دیتے ہیں, کس طریقے سے کھولتے ہیں؟ نمبر 1, ایک تو یہ جو ریولیشن ہوتی ہے, وہی, اللہ وحی کے ذریعے باتیں ہم پہ کھولتے ہیں کہ باتیں اوپن ہمیں ہوئی نا, قرآن کے ذریعے کتنی چیزیں اوپن ہو گئیں. نمبر 2, فطرت, ہماری نیچر, کہ اللہ نے ہمارے اندر ان بورن چیزیں ڈالی ہیں کہ وی نو وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. ہم یہ اللہ تعالیٰ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دبا گناہ کر کے نا سپریس کر دیتے ہیں وہ چیز, کہ وہ ہمارے سینسر جو ہے نا وہ پھر کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں. ورنہ اللہ نے ایسے پراپر اتنے اچھے سینسر رکھے ہیں کہ جیسے ہم کوئی برا گناہ کرتے ہیں نا تو ہمیں فوری احساس ہو جاتا ہے دل میں, وہ ایک چیز آپ کے نا کچوکے لگانی شروع کر دیتی ہے. اگر آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے تھوڑا سا تو وہ چیز آپ کو بار بار گلٹی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے, میں نے شاید اس کے ساتھ زیادتی کر دی ہے, مجھے اس طرح نہیں بولنا چاہیے تھا, میں نے آئی تھنک روڈلی آنسر کیا ہے اس کو. یہ جو احساس آپ کو ہے نا, تو اس کا مطلب کہ آپ کے اندر ابھی بھی ایک ایمان ہے. تو یہ اللہ نے ہمارے اندر ان بورن چیز رکھی ہے, اس کو سپریس نہ کریں. اگر آپ نے ونس سپریس کر دیا نا, پھر کوئی چیز آپ کو سٹاپ کرنے والی نہیں ہے. پھر آپ نے اپنے لیے ایک بہت بڑا ایک ڈور جو تھا آپ کے لیے کلوز کر دیا. 3rd کیا ہے؟ عقل, کہ اللہ نے ہم سب کو ایک دماغ دیا ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز کا نتیجہ کیا ہوگا, اینڈ ریزلٹ کیا ہو سکتا ہے. کہ ہم اکثر کانسیکوینسز سوچتے ہیں نا دماغ میں کام کرنے سے پہلے, اچھا اگر میں یہ کام کر لوں پھر کیا ہوگا, اگر میں نہیں کرتی تو کیا ہوگا. اللہ نے عقل دی ہے, ہر انسان کو دی. یہ ہے کہ کچھ میں زیادہ کچھ میں کم, لیکن ہر ایک کا ٹیسٹ اس کی عقل کے مطابق ہی ہوگا. تو اس میں بھی شکر کریں کہ جس کو عقل کم ملی ہوئی ہے نا, کہ اس کا ٹیسٹ کم ہوگا. جتنے آپ عقل مند ہیں نا اتنے آپ پھنسیں گے بعد میں. تو یہ کہ اگر کوئی کہے نا کہ تمہیں عقل ہی, کہ شکر اللہ کا, میرا حساب اتنا ہی ہونا ہے جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہیں باتیں, میرا حساب اتنے تک ہی ہے. تو یہ اس میں تھوڑی سی 3 چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ مبین یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں مبین کا لفظ یوز ہوا ہے. پھر اس سے اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 26, الخبیثات. الخبیثات کا مطلب یہاں پہ 2 معنی ہے اس سے. ویسے یہ ورڈ ہے جمع کا ورڈ ہے, اس کی جو سنگولر اس کا جو ہے نا وہ ہے خبیثات. خبیثات اس کا ہے, اور لیکن اس کے معنی 2 معنی آپ لکھ لیں. خبیثات کا مطلب جو ہے نمبر 1 ایک تو ہوگی کہ خبیث باتیں, خبیث یعنی کہ بری خراب باتیں, بری گناہ والی باتیں وہ. نمبر 2 خبیث عورتیں. یہ دونوں معنی مراد ہو سکتی ہیں اس سے. للخبیثین, اب للخبیثین کا اس کا بھی 2 ہی معنی ہوں گے یہاں پہ. ایک اس کا معنی ہو سکتا ہے مرد, برے مرد, خبیث. اب خبیث طرح بولنے میں تھوڑا سا لگتا ہے تو میں برے کہہ دیتی ہوں ذرا, تو برے یا خبیث مرد, اور دوسرا معنی اس کا ہوگا خبیث لوگ. اگر ہم پہلے ورڈ کو اس معنی میں لیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبیثات کا مطلب جو ہے خبیث, کیا لکھا تھا؟ خبیث باتیں, خبیث باتیں. اگر ہم اس مطلب کے ساتھ چلیں تو اس کے ساتھ للخبیثین کا مطلب جو ہے خبیث لوگ ہوگا. یعنی کہ اب دونوں کا کمبائن اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا کہ بری باتیں لیے برے لوگوں کے, یعنی کہ بری باتیں لیے برے لوگوں کے, یعنی کہ برے لوگ بری باتیں کریں گے. اگر ہم خبیثاتو کو لیتے ہیں عورتوں کے معنی میں کہ خبیث عورتیں, پھر اس کے ساتھ جو کنیکشن اگلے ورڈ کا معنی ہم لیں گے اس کو پھر مرد کی صورت میں لیں گے کہ خبیث عورتیں لیے خبیث مردوں کے. اب آپ کے دونوں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے پہلے ورڈ کا معنی کیا یوز کیا. اگر ہم اس کا معنی یوز کریں گے خبیث باتیں, پھر اس کے حساب سے اگلے کا ہم کریں گے خبیث لوگ. اگر ہم خبیثاتو کا کہیں گے خبیث عورتیں, تو پھر ہم للخبیثین کا کہیں گے خبیث مرد, یعنی کہ بری عورتیں لیے برے مردوں کے. والخبیثون, اب اوپر والا جو تھا چونکہ وہ عورتوں کا تھا, تو الخبیثون جو ہے یہ ہے مرد کے لیے. اب وہی چیز سیم مردوں کے لیے آ گئی کہ لیے خبیث مردوں کے نہیں, والخبیثون خبیث مرد, للخبیثاتی لیے خبیث عورتوں کے.
بالکل ایگزیکٹلی اسی کا ہی اپوزٹ، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ بری عورتوں کے لیے برے مرد اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں، یہ بیسکلی یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے۔ وَالطَّیِّبَاتُ نیک پاکیزہ عورتیں، لِلطَّیِّبِینَ لیے پاک مردوں کے۔ اس کے بھی اگین وہی دو معنی ہوں گے کہ اگر آپ طیباتو کو لے لیں پاک باتیں، پاک یعنی کہ اچھی باتیں، جو اچھی دین والی باتیں ہوتی ہیں، نیک بات، آپ اچھی بات کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ بات کریں گے تو پھر طیبین کا مطلب جو ہوگا پاک لوگ آ جائے گا، بالکل ایگزیکٹلی جیسے میں نے ابھی اوپر والے پورشن میں آپ کو بتایا۔ اگر آپ طیباتو کو عورتوں کی صورت میں لیں گے، پاک پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاک پاکیزہ مردوں کے لیے، اور اگلا اسی طرح بالکل والطیبون اور پاکیزہ مرد، للطیباتی لیے پاکیزہ عورتوں کے۔ اولئک یہی لوگ، اولئک وہ مبرعون، مبرعون کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اردو کا ورڈ جیسے ہوتا ہے نا مبرا کرنا، مبرا کا مطلب ہوتا ہے بری کر دینا، جیسے کہتے ہیں عدالت سے اس کو بری کر دیا گیا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بے گناہ ثابت ہو گیا، بالکل آپ اس کو کوئی اس کے اوپر اب جو ہے کنوکشن نہیں کسی بھی چیز کی، آپ نے بے گناہ اس کو ثابت کیا اور وہ بری ہو گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں یہ والا پورشن جو ہے کہ اولئک مبرعون، یعنی کہ وہ بری الذمہ ہیں۔ کون؟ حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ بری ہیں، کس سے؟ مما اس سے جو یقولون وہ کہتے ہیں، وہ لوگ کون؟ وہ خبیثات جو لوگ تھے، خبیثات عورتیں مرد جو ان کے بارے میں جو زنا کی تہمت لگا رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یہ اس سے بری ہیں، یعنی کہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ وہ ان کی ایک طرح سے برات جو ثابت ایک طرح سے کی کہ یہ تو اس قسم کی ہے ہی نہیں، یہ بری ذمہ ہے اس چیز سے جو کچھ بھی یہ بول رہے ہیں۔ لہم لیے ان کے، لیے ان کے کن کے؟ یہاں پہ یہ حضرت عائشہ کی بات ہو رہی ہے۔ مغفرتن، مغفرتن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ گناہوں سے پاک کر دینا، مغفرت کر دینا، بخشش کر دینا۔ ورزقن اور رزق کریم، رزق کریم بہت، اس کو آپ درجہ بلند بھی کہتے ہیں نا یہاں پہ کہ بلند درجہ، کیا رزق اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے؟ کھانے پینے کی رزق کی تو نہیں یہاں پہ بات ہو رہی، تو یہاں پہ یہ کہ درجات کی بلندی ان کی جو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں کہ اس میں جو ایک ہمارے لیے لیسن والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ خبیثات للخبیثین والخبیثون، یہ ساری اتنی لمبی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانے کا یہاں پہ کہا کہ بری چیزیں، بری ایک تو یہ کہ برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہوں گی، برے عورتوں کے لیے برے مرد ہوں گے، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ تو یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی کے لیے بری بات کہتا ہے تو، اور اچھا اس میں دوسری بات یہ بھی مفسرین کا آپ کو میں بتا دیتی ہوں، ایک تو ایگزیکٹلی یہی معنی ہوگے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، مرد عورت خبیث کی صورت میں۔ دوسرا اس میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے، یہ بھی میں نے آپ کو معنی بتایا تھا نا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے، یعنی کہ وہ اسی کے مستحق ہیں، دس از واٹ دے ڈیزرو۔ اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے، جو لوگ اچھے ہوں گے نا ہمیشہ اچھی ہی بات کریں گے، اور جو لوگ خود برے ہیں نا وہ آپ دیکھیں کہ وہ ہمیشہ ہر جگہ میں برا ہی پہلو ڈھونڈیں گے، اور وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ٹو میں لگے رہیں گے، اب آگے کیا ہوا، اب ان کے گھر میں کیا نیا چل رہا ہے، وہ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ جو خود ذرا جو جنہیں قیامت کا ڈر ہوتا ہے نا پوچھ گچھ کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ان چکروں میں نہیں پڑتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں تو اپنی اتنی فکریں پڑی ہوئی ہیں، آخرت کی فکر اتنی ہے کہ ہمیں کیا پڑی، دوسروں کے اندر ہم سر دے کے بیٹھے رہیں اندر۔ تو اس میں یہ کہ یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ برے اعمال جو ہے نا وہ برے ہی لوگوں کو جچتے ہیں، اور نیک اعمال نیک لوگوں کو جچتے ہیں۔ اب اس سے جب آپ کو جی انہوں نے بتایا کہ آئندہ عمل کی بات، ہمارے لیے لیسن کیا ہے کہ اگر کبھی کسی پر الزام لگ رہا ہو یا لگایا جا رہا ہو تو آپ بلائنڈلی اس بات پہ بلیو نہ کر لیں،
پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. ویسے ہم کون تحقیق کرنے والے, ہمارا لینا دینا ہی کیا اس چیز سے. آپ کے لیے ہمارا لیسن صرف اتنا ہے کہ جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے آپ کو اس کو دیکھیں کہ وہ بندہ خود اٹ سیلف کیسا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو بتانے کا مقصد تھا نا کہ برے لوگوں کے لیے ہی بری باتیں, یعنی کہ اگر کوئی برا ہوگا تو ہی اس کے متعلق لوگ بری بات کہیں گے نا. اچھا ہوگا تو اس کے متعلق آپ بری نہیں کہہ سکتے. کہ اگر ایک بندہ نون ہے پوری کمیونٹی میں کہ یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اور میں اس کے متعلق جا کے کوئی بات کہہ دوں کہ یہ بندے نے تو فلاں جگہ پہ جھوٹ بولا تھا, آپ کا خیال لوگ بلیو کریں گے؟ جب ساری کمیونٹی میں وہ فیمس ہے کہ اس نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا. کیونکہ ایک ہمارا ایک گمان بھی ہوتا ہے لوگوں کے متعلق. تو اگر آپ آلریڈی کسی کو جانتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے, آپ اس پہ کیسے غلط چیز کا الزام لگا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ کہ جب حضرت عائشہ کے بارے میں سب جانتے تھے کہ وہ اس قسم کی نہیں ہے, تو پھر آپ نے کیسے ان پہ الزام لگا دیا غلط چیز کا کہ وہ زنا والا کام کر سکتی ہیں؟ کبھی آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تو وہی بندہ بول سکتا ہے جو خود خبیث ہوگا, تو ہی اس کے منہ سے یہ والی بات نکلے گی نا, خبیث والی. تو یہ ہمیں بات یہاں پہ کہ آپ دوسرے کو سامنے اپنے دیکھیں کہ وہ بندہ جو آپ کے سامنے والا جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کا ہے. اب یہ ساری باتیں دیکھ کے کہ ہمیں اپنے اندر کیا کرنا ہے کہ ایسی چیزوں سے اوائڈ کریں کہ جس میں ہمارا بھی شمار اسی طرح ہی ہونے لگ جائے, اور یہ کہ غلط باتوں سے بچیں, کسی چیز میں ایسی میں انٹرسٹ نہ لیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے, کیونکہ ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں. اور آگے ہمیں بتایا. اچھا ایک بات اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جب کسی پہ الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت بندے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ دیکھو کتنا برا ہوا نا اس کے ساتھ, پورے کمیونٹی میں, ایک معاشرے میں اس کی بے عزتی ہو گئی, خاندان میں ہو گئی چاہے. لیکن یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹیمپریری ہوتی ہیں, کیونکہ جو بندہ سچا اور حق پر ہے نا تو اللہ اس کے پیچھے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صفائی لے آتے ہیں سامنے, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی وہ آ جاتی ہے سامنے. اور آپ کا یقین ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا نا کہ حضرت عائشہ کو کہا کہ بری ہے وہ اس چیز سے آگے, بلکہ نہ صرف یہ کہ جس پہ الزام لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے, اس کی وجہ سے کہ جو لوگوں نے اس کے ساتھ کیا ہے اس بندے کے اللہ لیول ریزڈ ہو گئے. تو آپ کو تو نقصان ہی نقصان ہو گیا کہ آپ نے ایک رومر پھیلائی اس کے متعلق کہ اس کی ریپوٹیشن کو ذرا میں ابھی ڈیمیج کرتی ہوں. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کے درجات بھی بڑھا دیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت بھی کر دی. آپ وہیں کے وہیں رہ گئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تلاوت سنیں انہی آیات کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.